السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کچھ خواب ادھورے سے، لکھا ہے اس کو سعدیہ کاشف نے، اور اس کی قسط نمبر ہے 7۔ ٹک ٹک، وہ دروازے کی آواز سے اپنی یادوں کے دائرے سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر عالیہ بیگم تھیں، جو ہاتھ میں کچھ کپڑے لیے کھڑی تھیں۔ وہ مسکان کے پاس آئی، جس کو رو رو کے آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں۔ یہ کیا ہے ماما؟ مسکان نے ان کے ہاتھوں میں کپڑے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کو اس کی طرف بڑھایا اور بولا، یہ لو بیٹا، انہیں پہنو اور تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں لڑکے والے آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے۔ مسکان نے بے بسی کے عالم میں ان کی طرف دیکھا، جو خود بھی اپنے شوہر کی مرضی کے آگے مجبور تھی۔ وہ اٹھی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولی، ماما، کیا واقعی میں آپ سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے میری شادی کا، اور کچھ نہیں ہو سکتا؟ مسکان نے روتے ہوئے کہا۔ عالیہ بیگم اپنی بیٹی کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھیں اور اسے کچھ جواب دیے بغیر چلی گئیں۔ مسکان اٹھی اور اس نے بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں پہننے کے لیے چلی گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے سمجھوتا تو کر ہی لیا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ بے شک وہ اس سے شادی کر لے گی، لیکن محبت تو اس نے ریان سے ہی کی تھی، جس کی جگہ کسی اور کو دینا ممکن نہیں۔ وہ کپڑے پہن کر باہر آئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ اس نے تیز گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا، جس پر سفید ناگینہ کا کام ہوا تھا۔ اس پر سبز رنگ کا جارجٹ کا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ اس نے گلابی رنگ کی لپسٹک لگا لی اور لگانے لگی۔ ویسے تو یہ گھنٹوں لگاتی تھی تیار ہونے میں، لیکن آج اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اب بس اس نے آگے بڑھایا، برش اٹھایا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بے خیالی سے اپنے بالوں پر پھیرنے لگی۔ مشی، تم اس کلر میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میری جان، مجھ سے کبھی الگ مت ہونا، ورنہ میں جی نہیں سکوں گا۔ ایک ایک کر کے اس کو ریان کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں، اور اب پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ وہ بال بنا کر سر پر دوپٹہ لے کر بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی کہ دروازہ کھول کر اقرا اندر آئی۔ مسکان یار، کیوں رو رہی ہو؟ مسکان جو اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی، تو اقرا کی آمد پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بھی ہلکے نیلے رنگ کا فراک پہن رکھا تھا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور ساتھ میں ہائی ٹیل پونی بنا رکھی تھی۔ مسکان اٹھی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں کیسے رہوں گی اقرا؟ میں کیا جواب دوں گی ریان کو؟ اگر اسے پتہ چلا تو وہ ٹوٹ جائے گا میرے بغیر۔ میں کیسے سمجھاؤں گھر والوں کو؟ وہ تھی کہ روئے جا رہی تھی کہ اقرا نے اسے سمجھایا، دیکھو مسکان، ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی اور شادی کو بھی 2 سال لگ جائیں گے، تب تک کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ تم ایسا کرو، ریان سے بات کر لو کال پر، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ اقرا نے موبائل پر کال ملاتے ہوئے کہا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ریان نے کال اٹھاتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو ریان، میں مسکان۔ دوسری طرف مسکان نے روتے ہوئے اس سے کہا، مشی تم؟ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ ریان وہ اتنا رو رہی تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بولو مشی، کیوں رو رہی ہو؟ ریان، پاپا میری شادی کروا رہے ہیں اور لڑکے والے تھوڑی دیر میں مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ کیا؟ دوسری طرف ریان کو جھٹکا سا لگا۔ لیکن اتنی جلدی؟ ریان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، جی پاپا چاہتے ہیں کہ میں جلدی شادی کر لوں اور اپنے گھر کی ہو جاؤں، تم پلیز کچھ کرو نا۔ ریان، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مسکان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم موو آن کر لو مشی۔ کیا کہا تم نے؟ موو کر لو؟ جی مشی، آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ میرے بھی گھر والے نہیں مانیں گے۔ میرا ابھی اپنا بھی کوئی کیریئر نہیں ہے۔ تم کیا مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ مسکان کو جھٹکا سا لگا۔ پیار تو کرتا ہوں، پر کیا پر ریان، بولو۔ مسکان نے غصے سے کہا، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، میرے ماں باپ مجھے سنبھال رہے ہیں، میں تمہیں کیا سنبھالوں گا؟ مسکان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ لیکن جو وعدے تمہیں مجھ سے کیے تھے ان کا کیا؟ میں کسی کی جگہ تمہیں کیسے دے سکتی ہوں؟ دیکھو مسکان، سچ بتاؤ تو میں تم سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ بس جب پاکستان میں تھا تو مجھے دوست کی ضرورت تھی، اس لیے بس دل بہلانے کے لیے میں نے تم سے ایسے ہی ریلیشن شپ کر لیا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ تم میرے سر پر ہی سوار ہو جاؤ۔ تمہارے پیرنٹس نے تمہارے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا، تم آگے بڑھ جاؤ اور شادی کر لو۔ مسکان کے آنسو تھے کہ زوردار طریقے سے بہتے جا رہے تھے۔
تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے ریان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی تو پہلے بتاتے، لیکن اتنی امیدیں دلا کر تم بیچ میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ دیکھو مشی، میری بات کان کھول کر سنو، میں تمہیں کرتا ہوں پسند، لیکن کزن کی حیثیت سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے شادی بھی کر لوں۔ بس تم مجھے اب کال مت کرنا، جیسا تمہارے پیرنٹس کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر لو اور آگے بڑھو، بائے۔ ہیلو ہیلو۔ کال بند ہو چکی تھی اور ایک دم سے اس نے گھٹنوں کے بل گری اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ اقرا بھی ان کی باتیں سن رہی تھی اور وہ اس کے پاس گئی اور اسے گلے لگایا۔ مجھے معاف کر دو مشی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ریان بھائی اتنا بڑا دھوکہ دیں گے۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ دھوکہ ملا تھا اور وہ بھی محبت کا دھوکہ۔ وہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن ریان کو اس پر ترس نہ آیا۔ میں نے موت سے کہا وہ آئے گا، موت نے مجھ سے کہا یہاں تیری کسی کو ضرورت نہیں، تو چلا۔ میں نے موت سے کہا کوئی ہے جو میرے لیے جیتا ہے۔ موت نے ہنس کر کہا اس لیے روز پانی کی جگہ آنسو پیتا ہے۔ کچھ ادھورے خواب، جس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے اور اس کے قسط نمبر ہے 8۔ جب اس نے موبائل بند کیا تو کتنی دیر تک بے خیالی سے آنکھوں میں آنسو لیے وہ موبائل کی اسکرین کو دیکھتا رہا کہ حاشر بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مشی سے جھوٹ بولا؟ کیا آپ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے؟ جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ مشی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ریان نے پیچھے مڑ کر حاشر کی طرف دیکھا تو ریان کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ بھائی آپ رو رہے ہیں؟ رونے سے اکثر ریان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ حاشر مزید کچھ بولتا، ریان نے اس کے آگے جا کر ہاتھ جوڑے اور کہا، دیکھو چھوٹے، تم مشی یا اقرا سے کچھ نہیں بولو گے۔ بھائی پلیز کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز چھوڑیے نا۔ ریان اس سے پہلے اپنی بات پوری کرتا کہ حاشر نے اس کے جوڑے ہاتھوں کو چھوڑا اور پھر اس کو اپنے گلے لگا کر خود بھی رونے لگا۔ بھائی میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ خود کو اور مشی کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ ادھر آئیں، یہاں بیٹھیں، مجھے سب سمجھائیں کیا بات ہے۔ حاشر نے ریان کو کمرے میں پرے صوفے پر بیٹھایا اور اس کے ساتھ پرے صوفے پر خود بھی بیٹھ گیا۔ کمرہ دیکھنے میں بہت بڑا اور شاندار تھا، جس میں سامنے کی جانب سرخ کشن والا بیڈ تھا، جس کے پیچھے ایک کھڑکی تھی جس پر سرخ اور کریم کلر کے پردے لگے تھے، اور اس کے سامنے صوفہ سیٹ پر پڑا تھا اور ان کے درمیان میں شیشے کا چھوٹا سا میز رکھا گیا تھا۔ بیڈ کی دائیں جانب کی دیوار پر کالے کلر کے دائرے کی شکل میں شیشہ لگا تھا۔ بیڈ کی بائیں جانب کی دیوار کے تھوڑے فاصلے پر ایک واش روم موجود تھا۔ زمین پر کریم کلر کا کارپیٹ ڈلا تھا اور کمرے کی ساری دیواروں پر کریم اور سرخ کلر کا پینٹ کیا گیا تھا۔ کمرے کی چھت پر سفید کانچ رونز شیٹ خوبصورت سا جھومر لگا تھا، جس پر چھوٹے چھوٹے سفید کلر کے ناگینے تھے۔ کمرہ دیکھنے میں بہت دلکش تھا۔ دیکھو حاشر، پہلی بات تو یہ ہے کہ مشی میرا پہلا پیار ہے اور میں چاہ کر بھی اسے کبھی نہیں بھلا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے عالیہ آنٹی کے لیے سب کچھ کیا۔ کیا بھائی عالیہ آنٹی؟ حاشر جو اپنا سر جھکائے ریان کی باتیں سن رہا تھا، ریان کی یہ بات سن کر اس کے ہوش ہو گئے۔ ہاں چھوٹے، آنٹی کے لیے۔ میں نے جب آنٹی سے اپنی اور مشی کی بات کرنے کے لیے کال کی تو ہیلو السلام علیکم عالیہ آنٹی، میں ریان بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ گھر والے کیسے ہیں تمہارے؟ اور کیسے یاد آئی تمہاری آج تمہیں اپنی خالہ کی؟ تم لوگ تو امریکہ جا کر بھول ہی گئے ہو۔ عالیہ بیگم نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ دیے۔ اتنی وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی اپنی اور مشی کے بارے میں۔ ریان نے بہت مشکل سے ہمت کر کے اپنی بات کا آغاز کیا۔ جی بولے بیٹا، میں سن رہی ہوں، عالیہ بیگم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آنٹی، میں اور مشی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں مشی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عالیہ بیگم کو ریان کی بات سن کر حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کے بارے میں۔ ہاں تو تمہارے گھر والے یہ بات جانتے ہیں؟ انہوں نے ریان سے پہلا سوال یہ پوچھا۔ نہیں آنٹی، ریان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو بیٹا میں کس طرح تمہیں اجازت دے سکتی ہوں جب تک تمہارے گھر والے رضامند نہیں ہوں گے؟ آنٹی آپ ایک بار حسن انکل سے بات کر کے دیکھیں، میں انہیں منا لوں گا۔ دیکھو بیٹا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو، لیکن تم اپنے انکل کو جانتے ہو، وہ پیار محبت کی شادی کے بالکل خلاف ہیں۔ اس وقت تو بالکل نہیں جب گھر والے ہی رضامند نہ ہوں۔ آنٹی میں گھر والوں سے کروں گا بات۔ بیٹا تمہارے پاس 2 دن ہیں گھر والوں کو منانے کے لیے، کیونکہ 2 دن بعد کچھ لوگ مسکان کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر تم نے کل تک گھر والوں کو منا لیا رشتے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پھر کچھ نہیں کر سکتی۔ اوکے آنٹی، میں کل تک آپ کو جواب دیتا ہوں، ریان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا اور کال بند کر دی۔ وہ اس بات پر پریشان تھا وہ کس سے گھر والوں سے بات کرے، اور اگر اس نے بات نہ کی تو اس کی محبت اس سے دور ہو جائے گی۔ وہ زمین پر موبائل کو پھینک کر گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور زوردار طریقے سے رونے لگا۔
اللہ سے شکوہ کرنے لگا اور خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنی محبت خود سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی اور وہ رو رہا تھا۔ اپنی محبت کے لیے، اپنی جان کے لیے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ محبت میں اسے اس درد کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اسے ہمت کرنی تھی۔ اس لیے اپنی مشی کے لیے اور اپنے لیے اسے اپنے گھر والوں سے بات تو کرنی تھی۔ وہ زمین سے اٹھا بیٹھ گیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر ہال میں سب موجود تھے۔ راہم اکرم ہاتھ میں ایک بار پکڑے اس پر نظر جمائے ہال ہی میں موجود دنیا کے حالات کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ گھر دیکھنے میں بہت عالیشان تھا۔ ہال دیکھنے میں جتنا بڑا تھا اتنا ہی خوبصورت بھی تھا۔ جس کے درمیان میں ٹی وی لانچ تھا، وہاں بس براؤن کلر کے صوفے پڑے تھے اور ان کے سامنے ٹی وی پڑا تھا۔ زمین پر کالے کلر کا کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ ٹی وی لانچ کی بیک سائڈ پر راؤنڈ شکل میں سفید کلر کی ٹائلز کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو اوپر کی جانب کو جاتی تھیں۔ گھر میں 2 کچن، 4 کمرے اور ہر کمرے میں اٹیچ واش روم تھا۔ ایک گیسٹ روم تھا جو گھر کے انٹریئر ایریا کے شروع میں بنایا گیا تھا اور اندر سامنے ہی بڑا سا ہال تھا جس کے درمیان میں ٹی وی لانچ اور دائیں بائیں جانب ساتھ ہی کمرہ تھا جو راہم اور زینت کا تھا اور اس کے سامنے ایک اوپن کچن تھا۔ حاشر اور ریان کا کمرہ اوپر والے فلور میں تھا۔ ریان سیڑھیوں سے ہی ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ وہ آج اپنی اور مشی کی بات کر کے رہے گا اور ایسے ہی اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا۔ کچھ خواب ادھورے سے، رائٹر ہیں سعدیہ کاشف اور قسط نمبر ہے 9۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم تمہاری شادی اتنی جلدی کریں گے، وہ بھی جب تمہاری اسٹڈی بھی مکمل نہیں ہوئی؟ میں کسے اپنی بھانجی کی زندگی خراب کر دوں؟ تم جواب دو کہ مسکان کی بات پکی کر لیں، کیونکہ میں تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی۔ جب ریان نے راہم اور زینت کو مسکان کے بارے میں بتایا تو زینت نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ اسے ابھی پڑھانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنی جلدی اس کے کندھوں پر شادی کی ذمہ داریاں ڈالیں، اس لیے انہوں نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ ماما میں نہیں کہہ رہا، میں ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن میں مشی کے بغیر پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ ریان نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کہا تھا۔ بس ریان، میں اس کے آگے کچھ نہیں سننا چاہتی، تم کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ مجبور تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اس لیے اس نے کمرے میں آ کر اپنا موبائل نکالا اور عالیہ بیگم کو کال ملائی۔ ہیلو آنٹی، ریان روندی ہوئی منہ میں اب بولا۔ جی بولو بیٹا، کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کال اٹھاتے ہی اس سے پوچھا۔ آنٹی، ماما نے صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اتنی جلدی میری شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن آنٹی آپ پلیز کچھ کریں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھو بیٹا، میں بھی مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تم مشی کو کال کر کے منع کر دو اور اسے بولو کہ تم اسے پیار نہیں کرتے، وہ شادی کر لے۔ نہیں آنٹی پلیز، مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈالیں، میں مشی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ خدا کے لیے ہماری محبت کا اتنا بڑا امتحان مت لیں۔ ریان دیوانوں کی طرح رو رہا تھا اور اس کے آنسو تھے کہ زوردار بہتے چلے جا رہے تھے۔ دیکھو، تمہیں مسکان کی قسم ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ کہہ کر عالیہ بیگم نے کال بند کر دی تھی، لیکن ریان ٹوٹ چکا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مسکان کے گھر والے کسی صورت بھی ایسا کرنے کو نہ مانتے۔ اس لیے اس نے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا۔ بھائی، اتنا کچھ ہو گیا، تم اکیلے اتنی تکلیف میں تھے اور مجھے بتایا تک نہیں؟ حاشر نے آریان کی بات سنتے ہوئے کہا۔ بھائی، میں ماما سے بات کروں گا۔ نہیں چھوٹے، کوئی فائدہ نہیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے، مشی کو وہ لوگ پسند کر بھی گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ریان نے اپنے ہاتھ زور سے دیوار پر لگے شیشے پر مارتے ہوئے کہا۔ شیشہ اب ٹوٹ چکا تھا اور چکنا چور ہو چکا تھا۔ ریان نے ٹوٹے ہوئے شیشے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہاتھ میں ایک شیشے کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو جس طرح یہ شیشے کے ٹکڑے ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں نا، اسی طرح میں بھی ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں۔ حاشر اس کے پاس آیا اور اس کو گلے سے لگا کر بولا، بھائی پلیز سنبھالیں خود کو، جس طرح آپ یہاں تڑپ رہے ہیں، سوچیں مسکان کا وہاں کیا حال ہوگا۔ مسکان اٹھو پلیز، کیا حالت بنا لی ہے اپنی، پلیز اب بس کرو، اٹھو اپنی حالت درست کرو، باہر مہمان آ چکے ہیں، پلیز سنبھالو خود کو۔ مسکان کتنی دیر تک ویسے ہی زمین پر بیٹھی ہی رو رہی تھی کہ اقرا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سمجھایا۔ میں کیا کروں اقرا، میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ دیکھو مسکان، تم کیوں ایسی محبت کے لیے خود کو اور اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہی ہو جس سے تمہاری فکر تک نہیں؟ اقرا، اس نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں اس نے میرے دل کو ٹھیس پہنچائی؟ میں نے اسے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ وہ اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ اسے دروازہ کھولا اور عالیہ بیگم اندر آئیں۔ وہ مسکان کو اس طرح زمین پر روتا دیکھ کر اس کے پاس آئیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میری جان، کیوں اس طرح رو رہی ہے؟ ماما مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو اور پاپا کو بہت دکھ دیے ہیں،
مسکان نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اب آپ جیسا بولیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ عالیہ بیگم سمجھ گئی تھیں کہ ریان نے اسے کال کر کے سب کچھ کہہ دیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اسے کچھ نہیں پوچھا۔ بیٹا بھول جاؤ سب، بس اٹھو اور اپنا حلیہ درست کرو، باہر تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھی، خود کی حالت درست کی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے باہر گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نظر سے بچائے اللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ مسکان کو آتا دیکھ کر زیبا خاتون نے تعریفوں کے پھول برسانے شروع کر دیے۔ ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو۔ مسکان شرماتی ہوئی نظروں کے ساتھ جھکا کر ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ جی مسکان۔ مسکان نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ اسٹڈی؟ جی کرتی ہوں۔ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے پڑھائی کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ ایف اے کر رہی ہوں۔ اسے پڑھنے کا بہت اشتیاق ہے، والیہ بیگم نے انہیں جواب دیا۔ جی جی اچھی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر چاہے تو شادی کے بعد بھی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے، زیبا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی ان سے پوچھیں گھر داری بھی اس کو سنبھالنے آتی ہے کہ نہیں، یا بیٹھ کر آرام ہی کرے گی؟ زیبا خاتون بہت خوش اخلاق خاتون تھیں اور بہت پیار کرنے والی، جبکہ بانو جو اس کی بڑی بیٹی تھی اکثر جلی جلی اور غصے والے انداز میں رہتی تھی اور منہ میں جو بھی آتا تھا بول دیتی تھی۔ اب بھی اس نے ایسے ہی کیا اور اس کے انداز پر سب نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ جی بالکل کیوں نہیں، سب کچھ کر لیتی ہے، اچھی کوک ہے میری بیٹی، عالیہ بیگم نے اس کے رویے کو اگنور کرتے ہوئے جواب دیا۔ ماشاءاللہ صاحب، ہمیں تو رشتہ منظور ہے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ سب نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کیا اور منگنی کی ڈیٹ فکس کر دی اور اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ خواب ادھورے سے۔ رائٹر ہیں سعدیہ کاشف اور قسط نمبر ہے 10۔ وہ ہال میں بیٹھی اپنی نظریں جھکائے بس آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے نیلے کلر کی شرٹ جس پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا اور گولڈن کلر کا لہنگا پہن رکھا تھا، ساتھ میں نیلے رنگ کا دوپٹہ گھونگھٹ کی صورت میں سر پر اوڑھ رکھا تھا جو اس کے آنسو میں چھپا رہا تھا۔ ساتھ میں اس نے کندن کی گولڈن اور نیلے کلر کی جویلری بھی پہن رکھی تھی۔ چہرے پر برائڈل میک اپ اس کی شخصیت کو اور بھی ابھار رہا تھا۔ باری باری سب اس کے پاس آ رہے تھے اور منگنی کی رسم پوری کر رہے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون جو اس کی نانی تھیں، انہوں نے اس کے گھونگھٹ میں سے جھانک کر دیکھا اور اس کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور سر پر پیار دے کر بولی، اے میری بچی، تم ابھی سے اتنا رو رہی ہو؟ ابھی کون سا تمہیں رخصت کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے آنسو تھے کہ بس رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سب کی نظروں میں یہی تھا کہ اس کا رونا گھر والوں کی دوری کی وجہ سے ہے، لیکن عالیہ بیگم اپنی بیٹی کی رونے کی وجہ جانتی تھیں کہ یہ رونا صرف گھر والی کی دوری نہیں بلکہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے بھی ہے۔ منگنی کی رسم پوری ہو چکی تھی، سب کھانا کھا کر اب اپنے ناچ گانے میں مصروف تھے۔ سب لڑکیاں ہال میں بس ناچنے میں مگن تھیں اور سب ان کی محفل سے مزے لوٹ رہے تھے، ساتھ ہی میں تالیوں ان کا سہاگت منا رہی تھیں۔ ہال دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور انٹر ایریا کے شروع پر ہی داخل ہوتے تو سب سامنے سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ ارد گرد لوگوں کے بیٹھنے کے ٹیبل اور کرسیاں پڑی تھیں۔ ہال کو بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، بالکل سامنے سٹیج پر بنایا تھا جس پر بہت ہی خوبصورت صوفے، جس پر پھولوں کی بہت اعلیٰ سیٹنگ کی گئی تھی جو اسپیشلی دلہا دلہن کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ مسکان سر جھکائے بیٹھی تھی کہ زیبا خاتون اس کے پاس آئیں اور کال پر حیدر کو ویڈیو کال میں لائی جو اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی۔ السلام علیکم امی، ہو گئی رسم؟ حیدر نے بہت ہی بے صبری سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جی کیوں نہیں، اپنی دلہن کو دیکھو گے نہیں کیا؟ یہ لو۔ انہوں نے مسکان کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی طرف موبائل بڑھایا۔ مسکان بیٹا سلام کرو، دیکھو یہ آپ کا ہونے والا شوہر ہے۔ اس نے شرماتے ہوئے حیدر کو سلام کیا اور ہلکی سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ دیکھنے میں بہت پیارا تھا۔ اس نے کالے کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کو دیکھ کر مسکان کو ایسے محسوس ہوا تھا کہ ابھی ہی اس کا دل باہر آ جائے گا۔ حیدر نے اسے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا تھا۔ حیدر کو یہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ پہلے تو حیدر راضی نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوا تھا اور وہ اب اسے پسند کرنے لگا تھا۔ جب منگنی کی رسم پوری ہو گئی تو زیبا خاتون اور اس کی فیملی گھر آئے تو آتے ساتھ ہی بانو نے مسکان اور اس کے گھر والوں کے سامنے ان کے کیڑے نکالنا شروع کر دیے۔ توبہ توبہ امی، کتنا عجیب کھانا تھا، مجھے تو نہیں اچھا لگا۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے زیبا خاتون مسکرا کر بولی، ارے نہیں بیٹا، مجھے تو اچھا لگا، اچھا انتظام کیا تھا ان لوگوں نے اور لوگ اخلاق کے اچھے ہیں۔ مسکان وہ بہت پیاری بچی ہے۔ اف امی، آپ ہی نا، کیا خاص لگا آپ کو اس میں؟ مجھے تو کوئی خاص نہیں لگی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آج بانو بہت غصے میں تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی اتنی جلدی شادی ہو اور نہ ہی اس کی دلہن آ کر اس کے گھر کی مالکن بنے،
کیونکہ وہ اکیلی ہی اس کی کمائی پر راج کرنا چاہتی تھی، اور اگر اس کی بیوی آ گئی تو وہ بھی اس کی ہر چیز میں حقدار ہو جائے گی، جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے جو بھی رشتے آتے تو یہ بھی کوئی چال کھیل کر رشتے سے انکار کروا دیتی، لیکن آج تو اس کی چال ہی ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ آج منگنی ہو گئی تھی اور یہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی، لیکن یہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ اس نے ایک اور چال چلی۔ امی، آپ نے مسکان کو کس طرح منہ بنا کر بیٹھی تھی، دیکھا تھا کیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا چکر ہے کسی اور کے ساتھ، اور دیکھا رو بھی رہی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں بولتے کسی کے بارے میں، اور ویسے بھی وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو جائے گی، اپنا گھر چھوڑ دے گی، اس لیے تو پریشان ہوگی، اور مجھے پورا یقین ہے میرے دوست کی پرورش پر۔ آپ کی بار بانوں کی بعد اس کے والد نے مسکان کی طرفداری کی تھی، جو بانوں سے برداشت نہیں ہوا اور غصے سے بولی، اف امی ابو، ابھی وہ گھر آئی نہیں اور پہلے ہی اس نے آپ کو قابو بھی کر لیا ہے۔ وہ بولتی ہوئی کمرے میں چلے گئی اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور کمرے میں دیکھنے آئی، آؤ مسکان میڈم، میں تمہیں سکون سے نہیں جینے دوں گی، اسی کمرے میں آؤ گی نا، لیکن میں تمہیں اس کمرے میں زیادہ دیر ٹکنے نہیں دوں گی۔ اس نے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ کمرہ، یہ گھر صرف میرا ہے اور میں تمہیں اس پر قبضہ نہیں کرنے دوں گی۔